نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ جن کو حیدر کی فضیلت نہیں اچھی لگتی، جن کو حیدر کی فضیلت نہیں اچھی لگتی، ہم کو ایسوں سے محبت نہیں اچھی لگتی، اور جن کو مولا کی ولایت نہیں اچھی لگتی، جن کو مولا کی ولایت نہیں اچھی لگتی، ان کی اسلام میں شرکت نہیں اچھی لگتی، اور جنہیں حیدر کے فضائل نہ ملے خدا میں، جنہیں حیدر کے فضائل نہ ملے خدا میں، ایسے اندھوں کی تلاوت نہیں اچھی لگتی، ایسے اندھوں کی تلاوت نہیں اچھی لگتی، اور ذکر ہوتا ہی نہیں خیر عمل کا جس میں، ذکر ہوتا ہی نہیں خیر عمل کا جس میں، وہ اذا اور وہ اقامت نہیں اچھی، اور نہ کریں جو بھی نصیری کے خدا کی باتیں، نہ کریں جو بھی نصیری کے خدا کی باتیں، ان خطیبوں کی خطابت نہیں اچھی لگتی، ان خطیبوں کی خطابت نہیں اچھی لگتی، اور چھوڑ دیں وہ سورہ توبہ پڑھنا، چھوڑ دیں وہ سورہ توبہ پڑھنا، دشمن حق پہ جو لعنت نہیں اچھی لگتی، دشمن حق پہ جو لعنت نہیں اچھی لگتی، وہ اہل ایمان کے عقیدے کا ہو جس سے خطرہ، اہل ایمان کے عقیدے کا ہو جس سے خطرہ، ایسے قائد کی قیادت نہیں اچھی لگتی۔ فرید مصطفیٰ صاحب سے تشریف لیا ہے، لیکن ان سے قبل گزارش کی جاتی ہے جناب زبیر صاحب سے تشریف لایا فاتح معصوم ہے، منظور خلاف عقیدت پیش کرے بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ جس کے دل میں الفت شبیر ہے، جس کے دل میں الفت شبیر ہے، آدمی وہ لائق توقیر ہے، آدمی وہ لائق توقیر ہے، مجلس ذکر حسین ابن علی ظالموں کے ظلم کی تشہیر ہے، ظالموں کے ظلم کی تشہیر ہے، شہ نے لکھی جو کتاب کربلا، شہ نے لکھی جو کتاب کربلا، اس کی زینب بولتی تفسیر ہیں، اس کی زینب بولتی تفسیر ہیں، دیکھ کر عباس کو بولے عدو، دیکھ کر عباس کو بولے عدو، یہ علی کی بولتی تصویر ہے، یہ علی کی بولتی تصویر ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ اس میں تھی مرض یہ خدا زینب، جس میں تھی مرض یہ خدا زینب، تم جو چلی ہو راستہ زینب، آپ ہیں بنت فاطمہ زینب، فاتح عرض کربلا زینب، بھول سکتی نہیں جسے دنیا، آپ نے کی ہے جو وفا زینب، جس کو 18 سال پالا تھا وہ بھی قربان کر دیا زینب، کر دی روشن شہادت شبیر، یوں دیا درس کربلا زینب، چومتے تھے جسے رسول خدا، چومتے تھے جسے رسول خدا، ہائے وہ کٹ گیا گلا زینب، ہائے وہ کٹ گیا گلا زینب، جو مدینے سے لائے تھے شبیر، جو مدینے سے لائے تھے شبیر، کربلا میں وہ لٹ گیا زینب، کربلا میں وہ لٹ گیا۔ گزارش کی جاتی ہے شاعر اہل بیت جناب فرید مصطفیٰ صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ فرید مصطفیٰ صاحب کے بعد مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا میثم زیدی صاحب بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ ایک درود اور بھیج دیں آپ حضرات۔ ایک سلام کی ایک مطلب اور چار شعر حضور۔ سمجھ رہے ہو جنہیں کربلا کی تصویریں، سمجھ رہے ہو جنہیں کربلا کی تصویریں، یہی
یہی ہے دین خدا کی بقا کی تصویر، یہی ہے دین خدا کی بقا کی تصویر، مقام شکر سے راہب نے 7 بار کہا، مقام شکر سے راہب نے 7 بار کہا، ہمارے ساتھ ہے شے کی عطا کی تصویر، ہمارے ساتھ شے کی عطا کی تصویر، نماز ہدیہ عباس جب پڑھی میں نے، نماز ہدیہ عباس جب پڑھی میں نے، تو جان نماز پاؤ بھری وفا کی تصویر، تو جان نماز پاؤ بھری وفا کی تصویر، جری کے گھوڑے کی رفتار دیکھنا ہے مجھے، جری کے گھوڑے کی رفتار دیکھنا ہے مجھے، کوئی تو کھینچ کے لائے ہوا کی تصویر، سوائے حضرت ام البنین کون کہے، سوائے حضرت ام البنین کون کہے، ہمارے گھر میں ہے شیر خدا کی تصویر۔ سبحان اللہ فرید صاحب، گزارش کی جاتی ہے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ سے تشریف لائے اور مجلس کو خطاب فرمائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ فاتحہ۔ الحمدللہ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ
ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا حسین فاعرفوہ صلوات حضرات، مدینے میں وہ مسجد ہے کہ جسے مسجد النبی کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام یعنی سرکار ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ محمد عرشہ منبر پر جلوہ افروز ہیں۔ فرش مسجد پر اصحاب تشریف فرما ہیں، مہاجرین بھی ہیں یعنی جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے ہیں، اور انصار بھی ہیں جو مدینے کے رہنے والے ہیں۔ دیگر ممالک سے آئے ہوئے افراد بھی رسول کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ پیغمبر اسلام دین کی گفتگو کر رہے ہیں، ایمان کی بات کر رہے ہیں، نماز کے مسائل سمجھا رہے ہیں، روزے کے قرائن سکھائے جا رہے ہیں، حج کے ارکان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، زکوٰۃ کا نصاب سمجھایا جا رہا ہے۔ کل ملا کر اصول و فروع کی گفتگو ہو رہی ہے۔ ایسی اثنا میں کمسنی کے عالم میں حسین ابن علی اس دروازے سے کہ جو اکلوتا دروازہ ہے جو مسجد النبوی کے اندر اس دروازے سے برآمد ہوئے اور آہستہ آہستہ منبر کی طرف بڑھے۔ جب رسول کی نگاہ اپنے نواسے پر پڑی تو پیغمبر نے اپنے خطبے کو ترک کیا، اپنے بیان کو روکا اور منبر سے نیچے اترے اور آگے بڑھے اور وہاں تک پہنچے جہاں تک حسین آ چکے تھے، اور پھر آقا حسین کو اپنی گود میں اٹھایا اور گود میں لینے کے بعد پھر منبر کی طرف بڑھے اور منبر پر چڑھتے ہوئے عرشہ منبر پر پھر جلوہ افروز ہوئے اور حسین کو آغوش میں لے کر ان کی طرف دوسرے ہاتھ سے اشارہ کر کے اپنے اصحاب سے کہا کہ یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ کم سے کم ایک بات سمجھ میں آئی کہ اب تک بنام اصول، بنام فروع، بنام ایمان، بنام عقیدہ، بنام اعمال، بنام عبادات جو کچھ بتایا جا رہا تھا اس کی روح و جان معرفت حسین ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ تو عزیزوں، امام حسین کی معرفت نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر کسی نے حسین کو پہچان لیا تو گویا اس نے اللہ کو پہچانا، اس لیے کہ ان کی معرفت ہی سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ عزیزوں، ایام عزا قریب ہیں، محرم آنے والا ہے، اور جب محرم آتا ہے تو عزادار عزاداری کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ کہ جو اپنی زبان سے اپنے کو یزیدی کہہ نہیں پاتے وہ بھی سامنے آ جاتے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ مختلف قسم کی گفتگو عزائے حسین کے خلاف شروع ہو جاتی ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، لیکن بہرحال وہ اپنی جگہ ان کی اس کوشش سے آج تک عزاداری میں نہ کوئی کمی واقع ہوئی، نہ عزاداروں کی تعداد گھٹی۔ جیسے جیسے لوگ مخالفت کرتے جاتے ہیں
ادائے حسین میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ لیکن عزیزوں ایک اور طبقہ بھی ہے جو محرم سے پہلے ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات سماعت فرمائیں، ان کا کام یہ ہے کہ ادھر محرم قریب آیا اور انہوں نے اس طرح کی گفتگو شروع کی کہ یہ کربلا میں جو 72 شہداء کی تعداد بتائی جاتی ہے، یہ شہداء 72 نہیں تھے بلکہ زیادہ تھے۔ یہ جو شہزادہ علی اکبر کی عمر بتائی جاتی ہے، اس میں اختلاف ہے، یہ عمر نہیں تھی بلکہ عمر کچھ اور تھی۔ یہ جناب اون محمد ان کی جو عمریں ذاکرین بیان کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ کسی شہید کی شہادت کے سلسلے میں اشکالات کا اظہار، کسی کی عمر کے سلسلے میں شبہات کا اظہار، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ ایک پورا طبقہ ہے جو ایکٹیو ہو جاتا ہے، جو اپنے عالم ہونے کا ثبوت ہی اس بات سے دیتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا ہو۔ ایک صلوات پڑھا محمد وآلہ۔ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں اس وقت ایک بالکل الگ ہٹ کے بات عرض کر رہا ہوں، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بھائی اس مسئلے میں اختلاف ہے، اور چونکہ اس کے سلسلے میں اختلاف ہے لہٰذا یہ بات درست نہیں۔ میں عرض کروں گا کہ اختلاف کا ہونا کسی شے کے عدم وجود کی دلیل نہیں۔ شاید بہت سے لوگ سوچ بھی نہ رہا ہوگا میں کیا عرض کروں گا، کہ اختلافات کا ہونا کسی شے کے عدم وجود کی دلیل نہیں۔ بہت سے معاملات میں اختلافات ہوتے ہیں، اگر آپ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں تو نماز کے سلسلے میں، روزے کے سلسلے میں، حج کے سلسلے میں، تمام معاملات میں کتنے اختلافات ہیں، لیکن بہرحال تو اختلاف کا ہونا کسی شے کے لیے انکار کا سبب نہیں ہے کہ کوئی انکار کر دے کہ بھئی اس معاملے میں اختلاف ہے۔ بھئی اختلاف تو ہوتا ہے، اب وہ اختلاف عوام کے درمیان ہو، یا وہ اختلاف علماء کے درمیان ہو، یا وہ اختلاف مثلا مراجع کے درمیان ہو، کسی کے درمیان بھی وہ اختلاف ہو، لیکن اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف کی وجہ سے کسی بات سے انکار نہیں کیا جاتا۔ میں دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہاں نہایت پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بات آپ کے درمیان رائے گا نہ جائے گی، یا ہر معاملے میں جو لوگ اختلاف کی دہائی دے کے بہت سی چیزوں کو بند کرانا چاہتے ہیں یا ختم کرانا چاہتے ہیں، ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ سورہ کہف پڑھیں، جس میں اللہ نے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا۔ دیکھیں پڑھے لکھے لوگ سمجھ گئے کہ میرا اشارہ ہوتا ہے، اس میں اللہ نے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، کیا بیان کیا ہے اللہ نے اصحاب کہف کے سلسلے میں؟ آپ سورہ پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے۔ اللہ کہہ رہا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد 4 تھی اور ان کا 5واں ان کا کتا تھا، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد 5 تھی اور 6واں ان کا کتا تھا، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد سمجھ رہے ہیں آپ 6 تھی اور 7واں ان کا کتا تھا۔ آپ غور نہیں کر رہے ہیں، اللہ نے بتایا کچھ یہ کہتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، اگر میثم زیدی کنفرم نہ بتا سکیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ نے بھی یہ نہیں بتایا کہ اس میں جو پہلے لوگ ہیں وہ صحیح ہیں، کیا سن رہے ہیں؟ جو 4 کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہیں، جو 5 کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہیں، جو 6 کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہیں، یا جو 7 کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہیں۔ بلکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، پڑھیے گا جا کے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ پروردگار جب تجھے معلوم ہے تو بتا کیوں نہیں دیتا؟ یہ ہماری مصلحت ہے کہ ہم بتانا نہیں چاہتے، لیکن بہت توجہ آپ حضرات کی، ہم یہ جانتے ہیں کہ کچھ یہ کہتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں، لیکن اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ تب آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو اختلاف ایسا ہے جو کتابوں میں نہیں ہے بلکہ الکتاب ایک صلوات پڑھا موجود ہے، لکھا ہوا ہے۔ باقاعدہ کتابوں میں نہیں بلکہ قرآن مجید میں آپ غور فرما رہے ہیں، اللہ نے وضاحت کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا۔ تب آپ مجھے بتائیں کہ کیا ان آیات کو پڑھنے کے بعد اصحاب کہف کے وجود سے انکار کر دیا جائے؟ ایک صلوات پڑھے محمد۔
کہ چونکہ ان کی تعداد کے سلسلے میں لوگوں میں اختلاف ہو گیا لہذا ہم اصحاب کہف کو نہیں مانتے. کہ بھئی اس اختلاف کی وجہ سے اصحاب کہف کے وجود سے انکار نہیں کیا جائے گا بلکہ تحقیق کی جائے گی, کوشش کی جائے گی کہ ہم کسی نتیجے تک پہنچ جائیں, ان کے وجود سے انکار نہیں کیا جائے گا. اچھا اس کو جانے دیجئے, آپ نماز پڑھتے ہیں اور جب نماز پڑھتے ہیں تو اس پہ سورہ قدر بھی پڑھتے ہیں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ کہہ رہا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا, شب قدر میں نازل کیا ہے, مبارک رات میں. سورہ دخان میں کہ ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا ہے. اللہ نے فضیلت تو بیان کی شب قدر کی, وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ سب کچھ اللہ نے بیان کیا یا نہیں کیا؟ کا بیان کیا. لیکن شب قدر کی حقیقی تاریخ کیا ہے یہ آج تک کسی مسلمان کو نہیں معلوم. یہ معلوم؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد پتہ کی بات پہ عرض کرو, نہیں معلوم نا. مختلف آراء ہیں, مختلف نظریے ہیں لوگوں کے. آپ پڑھیے کتابیں تو تفاسیر میں آپ کو ملے گا کہ اہل سنت میں تو بہت زیادہ اختلافات ہیں. کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ رمضان کی جو پہلی رات ہے وہی شب قدر ہے. یعنی اس بات پر تو سب متفق ہے کہ رمضان ہی میں شب قدر ہے, اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے اس ماہ مبارک میں قرآن کو نازل کیا, لہذا یہ جانتے ہیں کہ رمضان ہی میں شب قدر ہے. لیکن کچھ کہتے ہیں کہ جو رمضان کی پہلی رات ہے وہ شب قدر ہے, یعنی جب شعبان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے اور رمضان کا چاند نمودار ہو جاتا ہے تو وہ جو رات آتی ہے تو کہتے ہیں یہی شب قدر. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, نیمہ رمضان یعنی 14 اور 15 کی درمیانی رات یہ شب قدر ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں, رمضان کا جو آخری عشرہ ہے, عشرہ کہتے ہیں 10 کو, یعنی آخری جو 10 دن ہیں, تو پہلا عشرہ جو ہے وہ پہلی رمضان سے 10 رمضان تک, اور اس کے بعد 11 رمضان سے 20 رمضان تک, اور پھر 21 رمضان سے آخر تک. تو وہ کہتے ہیں آخر میں جو تاریخیں ہیں ان میں کسی ایک رات میں شب قدر آتی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, اس میں جو طاق راتیں ہیں ان میں شب قدر آتی ہے. تو یہ اتنا اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے یہاں بھی شب قدر کے سلسلے میں 3 راتیں ہیں. یہ تینوں راتیں شب قدر نہیں ہیں بلکہ 3 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے. ایک صلوات پڑھا بابا محمد لیکن مولا کے کرم ہے جو میں آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں. اب جو لوگ ان معاملات میں یہ باتیں لاتے ہیں, انہوں نے کہا بھائی بی بی سیدہ کی شہادت کی تاریخ یہ بھی مشہور ہے اور یہ بھی مشہور ہے, تو یہ مانی جائے تو اسے نہ مانا جائے, اور اسے مانا جائے تو اسے نہ مانا جائے. تو ہمیں بتاؤ 3 دن شب قدر کے اعمال کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ ایک صلوات پڑھا بر محمد تین راتوں میں شب قدر کے اعمال کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ کیوں 3 راتوں میں شب قدر کے اعمال کرتے ہو؟ کہا اللہ جانے کون سی رات شب قدر ہو, تو اسی لیے اگر 2 تاریخیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو اس میں بھی غم مناتے ہیں, اس میں بھی غم مناتے ہیں. ایک صلوات پڑھا بر محمد بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کسی نے ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا کہ آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کی حقیقی تاریخ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہم نہ جانیں گے تو کون جانے گا. اس لیے کہ اس رات میں فرشتے ہمارا ہی طواف کرنے کے لیے نازل جو آتے ہیں وہ ہمارا طواف کرنے کے لیے نازل ہوتے ہیں. اب ایک سوال ضرور ہمارے سامنے ہے اور اس کا جواب بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یہ شب قدر کی تاریخ بتائی کیوں نہیں گئی؟ لیکن اس میں بھی ایک راز ہے, بتائی جا سکتی تھی نا, لیکن کیوں نہیں بتائی گئی؟ آپ کو پتہ ہے کیوں نہیں بتائی گئی؟ اس لیے کہ اسی سورہ میں اللہ نے کہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس رات میں اللہ روح کو, جس کا ترجمہ بعض لوگوں نے جبرائیل کیا ہے, کہ روح کو اور فرشتوں کو اپنے امر کے ساتھ نازل کرتا ہے. اور یہ بات صرف رسول کی زندگی تک محدود نہیں ہے بلکہ قیامت تک جب بھی شب قدر آئے گی تو ملائکہ نازل ہوں گے, فرشتے نازل ہوں گے, جبرائیل نازل ہوں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جبرائیل نازل ہوں گے. تو اب جب نازل ہوتے ہیں تو کس پر نازل ہوتے ہیں؟ یہ بھی سوال اہم ہے نا کہ بھئی رسول کے بعد فرشتے نازل ہوئے تو کس پر نازل ہوئے؟ کوئی ایسا ہے کہ جس پر فرشتے نازل ہوئے ہوں؟ ارے بھئی رسول کے بعد, جملہ آپ کے حوالے ہے کہ رسول کے بعد رسول کے منبر پر بیٹھنے والے نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھ پر فرشتہ نازل ہوتا ہے, یہ کہا کبھی کبھی مجھ پر شیطان غالب آ جاتا ہے.
ایک صلوات پر محمد وآل. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآل. تو فرشتے بھی کس پر نازل ہوتے ہیں؟ تو کوئی شخصیت تو ایسی ہو کہ جس پر رسول کے بعد فرشتے نازل ہوں. آپ سمجھیے، بڑی پتے کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کہیں شب قدر کی صحیح تاریخ بتا دی جاتی، دیکھیں میں سارے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کہیں شب قدر کی حقیقی تاریخ بتا دی جاتی تو دوسرے دن صبح اٹھ کر نہ معلوم کتنے ملا مفتی یہ دعویٰ کرتے کہ کل رات فرشتے ہم پر نازل ہوئے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. لہذا شب قدر کی حقیقی تاریخ کو چھپایا گیا، پوشیدہ رکھا گیا کہ بھئی اس کو پوشیدہ رکھا جائے، اس لیے کہ اس رات میں اللہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے. اور الحمدللہ آپ کے علاوہ کسی اور کو معلوم بھی نہیں ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں تو کس پر نازل ہوتے ہیں. یا اگر ہمارے کسی بچے سے ہی پوچھا جائے کہ شب قدر میں فرشتے کس پر نازل ہوتے ہیں تو جواب یہی ہے کہ آج بھی پردہ غیبت میں ایک محمد موجود ہے. صلوات پر محمد وآلہ. تو بس قبلہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابھی جب کربلا کا تذکرہ ہوگا تو اس طرح کی باتیں لوگ شروع کریں گے، لیکن ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنا سارا دھیان جو ہے وہ عزائے امام حسین علیہ السلام پر مرکوز رکھیں اور اسی خلوص کے ساتھ اور اسی محبت کے ساتھ عزائے امام حسین علیہ السلام کے امور کو انجام دیں. دیکھیں قبلہ امام حسین جو 28 رجب کو مدینے سے نکلے، اب میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ جملہ، تو امام حسین مدینے سے مجبور بن کے نہیں نکلے. دیکھیے شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگ سوچ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں، امام حسین مجبور بن کے نہیں نکلے. آپ غور نہیں کر رہے، کمزور بن کے نہیں نکلے، بلکہ امام حسین مدینے سے کسی بادشاہ کی طرح نکلے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ امام حسین کسی بادشاہ کی طرح نکلے. یہ یوں ہی حسین بادشاہ نہیں کہا جاتا. امام حسین جو مدینے سے نکلے تو بادشاہوں کی طرح نکلے. گھوڑے بھی ہیں، ناقے بھی ہیں، پرچم بھی ہیں، نشانات بھی ہیں. اب آپ سمجھے یہ زری کے ساتھ یہ سارا لاؤ لشکر کیوں ہوتا ہے؟ امام حسین نکلے تو باقاعدہ بادشاہوں کی طرح نکلے. دیکھیے اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقصد تھا. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں صاحب امام حسین نے ہی یزید کی بیعت سے انکار نہیں کیا، فلاں نے بھی انکار کیا، فلاں نے بھی انکار کیا. لیکن جو فلاں بیعت سے انکار کرنے والے تھے کبھی ان کے حالات بھی جا کے دیکھو. عبداللہ ابن زبیر نے مدینہ چھوڑا تو چھپتے چھپاتے مکے پہنچا. کیا سنا خدا کے لیے بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. جیسے کوئی کہیں جائے انہوں نے کہا گلی کوچے کا راستہ اختیار کرے، اس لیے کہ سڑک پہ جانے سے ڈر لگتا ہے، شاہراہ پہ جانے سے خوف زدہ ہے. لہذا وہ جو مکے پہنچا تو وہ غیر معروف راستوں سے ہوتا ہوا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مدینے سے مکے بھاگ کے آیا. اس کے علاوہ کوئی جملہ ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن حسین جو مدینے سے نکلے تو شیروں کی طرح نکلے اور شیروں کو لے کے نکلے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ان کے اوپر میرے خیال میں ہم لوگ غور نہیں کرتے. آپ نے کبھی یہ سنا تو ہوگا لیکن اس بات پر غور کیا کہ عرب کا ریگستان ہے، سامنے ہر کا لشکر آ گیا. ہر کا لشکر سامنے آ گیا. 1000 سپاہی تھے ہر کے لشکر میں. 1000 ہر کے لشکر میں 1000 سپاہی تھے. امام حسین نے دیکھا کہ وہ تشنگی کے مارے تڑپ رہے ہیں، پریشان. تو جب دیکھا کہ پیاسے ہیں تو کہا بھائی عباس انہیں پانی پلا. کسی صحابی نے کہا
کہ آقا حسین ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خواتین ہیں، عرب کی سرزمین ہے، آگے پانی ملے یا نہ ملے، یا اگر پیاسے تڑپ تڑپ کے مر جائیں تو ہمارے لیے بہتر ہے، ہمارا راستہ ہی تو روکنے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ پیاسے ہیں، انہیں پانی پلانا ضروری، اس وقت انہیں پیاس کے عالم میں پانی کی ضرورت ہے۔ دیکھیں امام حسین کے صحابی نے جو کہا اس کا بھی کچھ مقصد تھا، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ اگر صحابی یہ نہ کہتا تو امام حسین کے اصحاب کا امتیاز ثابت نہ ہوتا۔ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس چیز کو سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا سب کو پانی پلایا جائے۔ 1000 کے لشکر کو سیراب کیا گیا، اور خالی لشکر کو سیراب نہیں کیا گیا، ان کے گھوڑوں کو سیراب کیا گیا، ان کے ناکوں کو سیراب کیا گیا۔ اس نقطے پر توجہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی اس سے اس بات کا اندازہ ہوا کہ امام حسین کے ساتھ اتنا پانی تھا۔ کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہو جائیے۔ کہیں آس پاس کوئی نہر نہیں تھی جہاں سے لا کے امام حسین نے پانی پلا دیا، نہیں، مشکیزوں میں اتنا پانی امام حسین کے ساتھ اس وقت تھا۔ اس سے آپ امام حسین کے قافلے کی شان و شوکت کا اندازہ لگا لیں۔ ایک صلوات پڑھ محمد وآلہ محمد۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام حسین کے قافلے کی شان و شوکت کیا تھی۔ اب جو مدینے سے جا رہے ہیں اس طرح سے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں خواتین کو بھی لے کے جا رہے ہیں، بیویوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں، اور صرف بیویوں کو نہیں لے کے جا رہے ہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ بچے کس لیے جا رہے ہیں؟ خواتین کو لے جا رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جو ایک وجہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، امام حسین خواتین کو لے کے آئے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس لیے لے کے آئے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس لیے لے کے آئے؟ عزیزوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مولانا آغا مہدی صاحب قبلہ نے اپنی کتاب سکینہ بنت الحسین میں بڑا خوبصورت سے جملہ اس سلسلے میں لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ امام حسین بچوں کو اس لیے لے کے آئے کہ جب کربلا میں پانی بند ہو، تشنگی کا عالم ہو، تو ایسے عالم میں اگر بنی ہاشم اپنی تشنگی کا اظہار کریں تو یہ غیرت کے خلاف ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ تو یہ غیرت کے خلاف ہے۔ اور اگر اصحاب امام حسین اپنی پیاس کا شکوہ کریں تو یہ وفاداری کے خلاف ہے۔ لیکن اب دنیا کو بتانا بھی تھا کہ ہم پیاسے ہیں، تو کیونکہ بتانا ضروری تھا لہذا امام چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئے کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے خیمے کے در پر کھڑے ہو کے العطش کی آواز بلند کریں گے تو بچوں کا العطش کہنا نہ غیرت کے خلاف ہوگا نہ وفا کے خلاف ہوگا، اور دنیا کی سمجھ میں آ جائے گا کہ جب بچے پیاسے ہیں تو بڑوں کو پانی کیسے ملے۔ تو یہ بچوں کو لے کے آنے کا سبب یہ، کوئی گوشہ آقا حسین نے چھوڑا نہیں۔ آج جناب مسلم کے بچوں کا ماتم ہے، یہ جناب مسلم ابن عقیل، ان کو آقا حسین نے بھیجا کوفے۔ عزیزوں، کیسی کیسی لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ آپ بتائیے کوئی دنیا میں جناب مسلم کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہما شما جن کو امام حسین نے بھیجا، آپ ذرا مرتبہ بھی تو دیکھیے، آپ ذرا مرتبہ بھی تو دیکھیے۔ آقا حسین نے جناب مسلم سے کہا کہ آپ کوفے جائیں۔ آقا حسین کی نگاہ عصمت دیکھ رہی تھی کہ کوفے میں کیا ہونے والا ہے۔ کسی کتاب پہ آپ مجھے دکھا دیں کہ آقا حسین نے جناب مسلم سے کہا ہو کہ اگر لوگ وفاداری کریں تو آپ یہ کیجئے گا، اگر لوگ وفا نہ کریں تو یہ کام کیجئے گا، اگر لوگ کثرت سے بیعت کر لیں تو آپ کا قدم یہ ہو، اگر لوگ کثرت سے بیعت نہ کریں تو پھر آپ یہ عمل انجام دیجئے گا، اگر لوگ جنگ پہ آمادہ ہو جائیں تو آپ اس طرح جنگ کیجئے گا، یا آپ جنگ نہ کیجئے گا واپس پلٹ آئیے گا، اگر لوگ صلح پہ آمادہ ہوں تو آپ یہ کیجئے گا۔ امام حسین نے جناب مسلم کو
کوئی اس طرح کا جملہ نہیں کہا کہ ایسا ہو تو ایسا کیجیے گا، ایسا ہو تو ایسا کیجیے گا، ایسا ہو تو ایسا کیجیے گا۔ امام حسین نے انسٹرکشنز نہیں دیے، صرف جناب مسلم کو بھیجا کہ آپ کوفے چلے جائیں۔ یہ بہت بڑی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلم ابن عقیل اسے کہتے ہیں جس کی بصیرت پر عصمت بھروسہ کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ ان کی بصیرت پر عصمت کو بھروسہ ہے کہ کیسے بھی حالات ہوں، جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا۔ یہ امام حسین جانتے ہیں، تبھی تو ان کو بھیج رہے۔ اب جناب مسلم جو کوفے آئے تو اپنے ساتھ اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے گئے، محمد اور ابراہیم۔ تفصیلی مسائل پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، کوئی زائر ایسا نہیں ہوتا جو امام حسین کی زیارت کے لیے جائے اور مسیب نہ جائے۔ یہ جس بارگاہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو منشی فضل حسین کی کربلا کہا جاتا ہے، اصل میں ہندوستان میں جہاں تعزیے دفن ہوتے ہیں اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے مثلا سامرہ کو بھی لکھنؤ میں ملکہ آفاق کی کربلا کہا جاتا ہے، تو جہاں بھی تعزیے دفن ہو اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ ورنہ یہ مسیب میں جو جناب مسلم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی روضے بنے ہوئے ہیں، جو حرم بنا ہوا ہے، جہاں 2 گنبد نظر آتے ہیں، 2 گنبدوں کے نیچے 2 ذریعہ نظر آتی ہیں، یہ مکمل طور پر اس کی شبیہ بنائی گئی۔ میں سمجھتا ہوں شاید کہیں اور نظر نہ آئے۔ یہ شہر کا شرف ہے کہ یہاں یہ تمام روضے اور تمام شبیہیں موجود ہیں۔ ہاں عزیزوں، جناب محمد اور جناب ابراہیم، جناب مسلم کے بعد کچھ حالات ایسے ہوئے کہ دونوں بچوں کو قید کر دیا گیا۔ بچے قید خانے میں رہے، 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا قید خانے۔ یوں سمجھیں کہ لٹا ہوا قافلہ کوفے آ کے کوفے سے چلا گیا، بچے قید خانے میں رہے۔ نہیں، شاید آپ کی آوازیں اور بلند ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان بچوں کی ماں جو اپنے 2 بچے کربلا میں کھو کے آ گئی ہے، اسی شہر کوفہ سے ان بچوں کو یاد کرتی ہوئی گزر گئی کہ ارے 2 بچے تو کربلا میں شہید ہو گئے، لیکن میرے 2 بیٹے کہاں ہیں؟ اور یہ بچے قید خانے شام میں، قید خانے میں، کوفے کے قید خانے میں چھوٹے چھوٹے بچے، 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ آج جب داروغہ زندان آئے گا تو ہم اس کے سامنے اپنا نام و نسب ظاہر کریں گے۔ داروغہ زندان آیا، بچوں نے اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تو محمد کو جانتا ہے؟ اس نے کہا میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں، جاننے کا کیا سوال ہے؟ کہ ہم انہی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہا تم کون ہو؟ کہا بتایا کہ ہم جناب عقیل کے بیٹے، مسلم کے بیٹے ہیں، ہم رسول کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بس عزیزوں چاہنے والا تھا، اس نے قید خانے کا دروازہ کھول دیا، بچے قید خانے سے باہر آئے، اس نے کہا بچوں جہاں چاہو چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ بچوں نے بڑی حسرت سے کہا کہ ہم کہاں جائیں؟ یہاں اگر ہمارا کوئی گھر ہو تو ہم وہاں جائیں۔ کہا آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا ہم مدینے ہی جائیں گے، مدینے کے علاوہ ہمارا گھر کہاں ہے؟ بہرحال وہ بچوں کو لے کے آگے بڑھا، ایک قافلہ مدینے کی جانب جا رہا تھا، اس نے اشارہ کیا، وہ دیکھیے وہ قافلہ مدینے کی جانب جا رہا ہے۔ دونوں بچے دوڑتے ہوئے آئے، لیکن عزیزوں اسی وقت تیز آندھی چلی جس نے طوفان کا رخ اختیار کیا، بچے قافلے میں شامل نہ ہو سکے، یہ شخص واپس آ گیا۔ اب عزیزوں چھوٹے چھوٹے بچے رات بھر کوفے میں بھٹکتے، رات بھر کوفے میں بچے بھٹکتے رہے۔ بہرحال عزیزوں رات بھر بچے کوفے میں بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہونے کو آئی، بچے ایک درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گئے۔ زوجہ حارث اسی درخت کے نیچے ایک کنواں تھا،
اس پہ پانی بھرنے کے لیے آئی. اب جو اس نے ڈول ڈالا تو دیکھا کہ پانی میں 2 چاند جیسے چہرے چمک رہے ہیں. سر اٹھایا دیکھا 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں. کہا بچوں نیچے آ جاؤ. بچے نیچے آئے. کہا آپ کون ہیں؟ کہا تم ہماری دوست ہو یا دشمن؟ اس نے کہا ہمیں اپنا دوست سمجھو, ہمیں دشمن نہ سمجھو. بچوں نے اپنا تعارف کرایا. وہ بھی مومنہ تھی. بچوں کو گھر کے اندر لے گئی. لے جانے کے بعد اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا, اپنے ہاتھ سے پانی پلایا, نرم بستر لگایا. بچے بستر پر لیٹے. دن بھر گزر گئی, رات ہو گئی. عبادت کرنے کے بعد بچوں کو کچھ نیند آئی. ادھر اس کا شوہر حارث آیا. جب کافی دیر سے آیا اور بڑبڑاتا ہوا آیا کہ آج دن بھر میں پریشان رہا. اس نے کہا کیوں پریشان رہے؟ اس نے کہا مسلم کے بچے قید خانے سے کہیں چلے گئے. ابن زیاد نے کہا ہے جو مسلم کے بچوں کے سر لے کے آئے گا ہمارے پاس یا ان کو لے کے آئے گا ہم اسے 10,000 درہم انعام میں دیں گے. لہذا میں دن بھر ان بچوں کو تلاش کرتا رہا. میرا گھوڑا ہلاک ہو گیا لیکن بچے نہ ملے. اس عورت نے کہا ارے تو کیا کر رہا ہے؟ مسلم کے بچوں کو تلاش کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے اس بیوی کے دل کا کیا عالم ہوگا وہ وہی سمجھ سکتا. کہ رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ اس نے کہا مجھے تو مال چاہیے, مجھے تو دولت چاہیے. بہرحال عزیزوں یہ شخص بیٹھا, اس نے کھانا کھایا, پھر اپنے بستر پر لیٹا. ادھر سو رہے تھے دونوں بچے. محمد کی آنکھ کھلی. چھوٹے بھائی ابراہیم کو جگایا. کہا ابراہیم ابھی ابھی ہم نے عجیب خواب دیکھا. کہا کیا خواب دیکھا؟ کہا ہم نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لائے. ان کے ساتھ مولا علی ہیں, ان کے ساتھ امام حسن اور امام حسین ہیں, اور ان سب کے ساتھ ہمارے بابا مسلم بھی ہیں. رسول اللہ نے کہا مسلم کب تک اپنے بچوں کو کوفے میں بے وطنی کی کیفیت پہ چھوڑو گے؟ بس عزیزوں دوسرے بھائی نے کہا ہم نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا, اور پھر ہمارے بابا نے یہ بھی کہا کہ بہت جلد بچے ہمارے پاس آنے والے ہیں. ایسا لگتا ہے یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہے. بس عزیزوں یہ گفتگو حارث کے کانوں تک پہنچی. اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ اس حجرے میں کون ہے؟ زوجہ نے کوشش کی کہ یہ اس حجرے کی طرف نہ جائے, لیکن بہرحال یہ آیا, چراغ لے کے اندر داخل ہوا. دیکھا 2 چھوٹے چھوٹے بچے گلے میں ماہیں ڈالے ہوئے ہیں. بچوں سے کہا تم کون ہو؟ بچوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں اس مکان کا مالک ہوں, تم بتاؤ کہ تم کون ہو. بچوں نے اپنا تعارف کرایا. عزیزوں اس کا ظالم ہاتھ آگے بڑھا, بچوں کے رخساروں پر وہ ظلم کیا کہ مسلم کے یتیم تڑپ گئے. بس عزیزوں اس سلسلے میں بڑی روایتیں ہیں, لیکن میں سب ترک کر رہا ہوں. آپ کے آنسو بہ گئے, آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. خداوند عالم ہمارے حضرت قندوری صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. ہر سال بڑے اہتمام کے ساتھ اس مجلس کو منعقد کرتا ہے. بس عزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے. لے کے آیا ایک ستون کے ساتھ دونوں بچوں کو باندھ دیا. اسی عالم میں بچے ستون کے ساتھ بندھے رہے. ارے شاید بالکل وہی کیفیت تھی جیسے دربار شام کے سامنے رات بھر چھوٹے چھوٹے بچے, سید سجاد, بی بی زینب, وہ تمام بیویاں کھڑی رہی. یہاں تک کہ صبح ہوئی. یہ بچوں کو لے کے فرات کی طرف چلا. اس کی زوجہ پیچھے پیچھے. ارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ان بچوں کو کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے آج وہ لے کے آیا. یہاں تک کہ عزیزوں اس نے تلوار نکالی. بڑے بھائی کو بس تلوار اٹھائی, چھوٹا بھائی لپٹ گیا. ارے پہلے مجھے قتل کر دے. چھوٹے بھائی پر تلوار اٹھائی, بڑا بھائی لپٹ گیا. ارے پہلے مجھے قتل کر دے. اس لیے کہ جب ہم چلے تھے تو اماں نے کہا تھا کہ چھوٹے بھائی کا مجلس تمام ہو رہی ہے. ایک مرتبہ اس کی تلوار چلی, دونوں بچوں کے سر قلم ہوئے. اس نے ایک بھائی کا جنازہ اٹھا کے فرات کے حوالے کیا. عزیزوں لوگوں نے عجب منظر دیکھا کہ ایک بھائی کا لاشا اٹھا کے جب فرات کے حوالے کیا تو وہ انتظار کرتا رہا. جب دوسرے بھائی کا لاشا اٹھا کے فرات کی طرف دیکھا تو وہ لاشا آگے بڑھا. دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے بغل گیر کیا.
جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس مجلس تمام ہو گئی عزیزوں، دونوں بچے قتل ہو گئے۔ حارث کی زوجہ نے دونوں بچوں کے کرتے خون سے رنگین کیے۔ بچوں نے کہا تھا دیکھو جب کبھی مدینے جانا تو ہماری ماں ہمارا انتظار کر رہی ہوگی، کہ کرتے لے کے وہاں چلی جانا، ہماری ماں کو دے دینا تو انہیں معلوم ہو جائے کہ ہم کربلا میں قتل کر دیے گئے۔ عزیزوں آئی زوجہ حارث ایک دن مدینے کی گلیوں سے گزر رہی تھی۔ اب جو ایک گھر کے سامنے سے گزری، اندر سے آواز آ رہی تھی، ارے میرے بچوں کی خوشبو آ رہی ہے، دیکھو ایسا لگتا ہے میرے بچے آ گئے، میرا محمد آ گیا، میرا ابراہیم آ گیا۔ یہ سمجھ گئی کہ یہی بچوں کی ماں کا گھر ہے۔ اندر پہنچی، دیکھا ایک بی بی گریے میں مصروف ہے، لے جا کے سامنے خون میں بھرے ہوئے کرتے رکھ دیے۔ بنی ہاشم کی بیویاں سمجھ گئیں یہ بچے بھی مارے گئے۔ اس نے پوری کیفیت شہادت بیان کی۔ عزیزوں ایک مجلس بپا ہو گئی، یہ بیوی بچوں کی شہادت بیان کر رہی تھی۔ بنی ہاشم کی بیویاں گریہ زاری۔ مسلم کے دونوں بچے در در بھٹک رہے ہیں، باقی رہے نہ بابا ماں سے بچھڑ گئے ہیں۔ مسلم کے دو بچے در در بھٹک رہے ہیں، باقی رہے نہ بابا ماں سے بچھڑ گئے ہیں۔ مسلم کے دونوں بچے در در بھٹک رہے ہیں، باقی رہے نہ بابا ماں سے۔ نیلے پڑے چہرے اتنے پڑے تماچے، کوئی نہیں جو ان کو پانی تلک پلا دے، کوئی نہیں جو ان کو پانی پلا دے۔ یہ کیسی بے بسی ہے، روتے ہیں شاہزادے، باقی رہے نہ بابا ماں سے بچھڑ گئے ہیں۔ مسلم دونوں بچے در در بھٹک رہے ہیں، باقی رہے نہ بابا ماں سے بچھڑ گئے ہیں۔ کوفے کی تنگ گلیاں اور رات ہے اندھیری، اتنے چلے ہیں پیدل پاؤں ہے ان کے زخمی، اتنے چلے ہیں پیدل پاؤں ہے ان کے زخمی۔ کوفے کی تنگ گلیاں اور رات ہے اندھیری، اتنے چلے ہیں پیدل پاؤں ہے ان کے زخمی، اتنے چلے ہیں پیدل پاؤں۔ ایک دوسرے سے بولے کیا ہے یہی یتیمی، باقی رہے نہ بابا ماں سے بچھڑ گئے ہیں۔ مسلم کے دونوں بچے در بھٹک رہے ہیں، باقی رہے نہ بابا ماں سے بچھڑ گئے ہیں۔ دیکھا تو ایک ضعیفہ ہے چاند سے دو بچے، بولی کہ شاہزادو تم لاڈلے ہو کس کے، بولی کہ شاہزادو تم لاڈلے ہو کس کے۔ ہم ہیں یتیم مسلم
دونوں یہ رو کے بولے باقی رہے نہ بابا ماں سے بچھڑ گئے اے مسلم کے دونوں بچے در بھٹک رہے ہیں کافی دنوں سے دونوں سوئے تھے ناسکوں سے راتوں کو جاگتے تھے رکھتے تھے دن میں روزے راتوں کو جاگتے تھے کافی دنوں سے دونوں سوئے تھے ناسکوں سے راتوں کو جاگتے تھے رکھتے تھے دن میں روزے راتوں کو جاگتے تھے جب گھر کی یاد آتی دونوں لپٹ کے کہتے باقی رہے نہ بابا ماں سے بچھڑ گئے ہیں مسلم کے دونوں بچے در بھٹک رہے باقی زلفیں پکڑ کے حارث لے کر جلا جو گھر سے تھرا رہے تھے دونوں اس بدکوہے کے ڈر سے تھرا رہے تھے دونوں اس بدکوہے کے ڈر سے تھرا رہے تھے دونوں اس فریاد کر رہے تھے کچھ رحم ہم پہ کھا لے باقی رہے نہ بابا ماں سے بچھڑ گئے ہیں مسلم کے دونوں بچے در بھٹک رہے ہیں باقی رہے نہ بابا ماں سے بچھڑ گئے ہیں تلوار کھینچ جس دم دونوں لگے یہ کہنے کر قتل مجھ کو پہلے کر قتل مجھ کو پہلے کر قتل مجھ کو پہلے لو گئے جدا سر دونوں کے آج تن سے باقی رہے نہ بابا ماں سے بچھڑ گئے ہیں مسلم کے دونوں در در کر رہے ہیں باقی رہے نہ بابا ماں سے بچھڑ گئے یا حسین 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم علیکم سیدی و مولانا ابا عبداللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابنا سید الوسین السلام علیکم محمد مظاہرائی سیدتنا سائل السلام علیکم علیہ مدر معصومین مبنین السلام علیکم مولانا جبل العباس ابن امیر المؤمنین السلام علیکم من شہداء کربلا واصل کربلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء مؤمنین وعقائد الفلا السلطان جبل حسن علی بن صلی اللہ السلام علیکم وعلى آبائک الطاہرین وملائک المعصومین وامہات الطاہرات ورحمۃ فاطمہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام یا صاحب الزمان لا بقیت اللہ فی الارض السلام علیکم یا من هذا عبد اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی علی محمد مومنین سے گزارش ہے کہ